ملائیشیا کا پاکستان کے موقف کی حمایت کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ملائیشیا منصب سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا بدلتی ہوئی صورتحال پر رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدگی سمیت موجودہ علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا، سندھ طاس معاہدہ معطلی کا بھارتی فیصلہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان بھارت کشیدگی میں کمی لانے کے لیے دوست ممالک متحرک۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کل پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سینئر پاکستانی حکام سے علاقائی صورتحال پر بات کریں گے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اگلے ہفتے بھارت کا بھی دورہ کریں گے۔ بھارت کشیدگی بڑھانے کے بجائے پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے، روس کا دو ٹوک موقف۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بھارتی ہم منصب جے شنکر سے رابطہ۔ شملہ معاہدے اور لاہور ایگریمنٹ کے تناظر میں سفارتکاری کے ذریعے بات چیت کا مشورہ دے دیا۔ دونوں ممالک کو سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ خلیج تعاون تنظیم کا جنوبی ایشیا میں بگڑتی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ سیکریٹری جنرل جاسم البدیوی کی فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ کہا، پاکستان اور بھارت فوری مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ اختلافات کے حل کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر بھی زور۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کل شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بحث کی جائے گی۔ صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 54 کی شق 1 کے تحت اجلاس طلب کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ذاتی عمرہ آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات۔ پاک بھارت کشیدگی سمیت اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ ملکی سلامتی سمیت اہم امور پر بھی گفتگو۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود۔ ملکی سلامتی سب سے پہلے، آئی ایس پی آر اور وزارت اطلاعات آج سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دیں گے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو قومی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ شرکاء کو دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد کی اعلیٰ مثال قرار۔ پی ٹی آئی کا ایک بار پھر انکار۔ پاک بھارت کشیدگی پر حکومتی بریفنگ میں شرکت کرنے سے انکار۔ ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص کا بیان۔ کہا، پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اس وقت ناجائز طور پر قید میں ہیں۔ انہوں نے جیل سے بھی قومی اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا اور جرات کے ساتھ قوم کو متحد ہونے کا پیغام دیا ہے۔ تحریک انصاف ملک و قوم کے دفاع کے لیے ہر اول دستے میں کھڑی ہوگی۔ حکومت سے مطالبہ کیا ہے فوری طور پر آل پارٹی کانفرنس بلائی جائے۔ تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں کو بریفنگ بانی کی بغیر ادھوری قرار دے دی۔ مشیر اطلاعات پختونخوا کہتے ہیں، پی ٹی آئی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے۔ ملکی سلامتی کے کسی بھی اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی شرکت وقت کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کا جعلی مقدمات ختم کر کے بانی پی ٹی آئی کو مشاورت میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر عمان پہنچ گئے۔ محسن نقوی کی مسقط کے سیکریٹری داخلہ خالد بن ہلال سے ملاقات۔ خالد بن ہلال نے کہا، عمان آمد پر آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی مسقط میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ محسن نقوی دو طرفہ تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت بھی کریں گے۔ واہگہ بارڈر پر پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی پروقار تقریب۔ عوام کی بڑی تعداد واہگہ بارڈر امڑ آئی۔ تقریب میں خواتین اور بچے بڑی تعداد میں موجود۔ فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ جیوے جیوے پاکستان کی صدائیں، شہریوں کا جذبہ دیدنی۔ پنجاب رینجرز کے شیر دل جوانوں نے پریڈ کا شاندار مظاہرہ کیا۔
پاکستان کا خطے کی تازہ ترین صورتحال پر سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کو سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان سلامتی کونسل کو بھارت کے جارحانہ اقدامات سے آگاہ کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے واضح کیا جائے گا کس طرح بھارتی جارحانہ اقدامات خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ سفارتی اقدام پاکستان کی عالمی برادری کے سامنے حقائق پیش کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اگر بھارت نے پنجاب سے پاکستان پر حملہ کیا تو سکھ پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہوں گے اور بھارتی ٹینکوں کا رخ موڑ دیں گے۔ سربراہ خالصتان تحریک گرپتونت سنگھ پنو کی بھارت کو وارننگ۔ کہا بھارتی فوج کے اندر موجود سکھ جانتے ہیں ان کا اصل دشمن پاکستان نہیں بلکہ بھارتی سسٹم ہے۔ آزاد پنجاب یعنی خالصتان ہی پاکستان کے سیاسی اور معاشی مسائل کا حل ہے۔ خالصتان بننے کے بعد پاکستان میں بھی ترقی کے دروازے کھلیں گے۔ مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ایکس اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا گیا۔ ثابت ہوا بلاول بھٹو سے مودی ڈرتا ہے، بھارت غیر جمہوری ملک اور مودی انتہائی بزدل شخص ہے۔ ترجمان بلاول ہاؤس سریندر ولاسائی کا بھارتی اقدام پر رد عمل کہتے ہیں بھارت کا بلاول بھٹو کا ایکس اکاؤنٹ معطل کرنا شتر مرغ کو ریت میں سر دبانے کے مترادف ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جنگی جنون میں مبتلا مودی کو آئینہ دکھاتے رہیں گے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اکاؤنٹ بلاک کرنے کا اقدام، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا شدید رد عمل آ گیا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے بھارتی اقدام کو بزدلی، ڈیجیٹل آمریت اور جمہوری اقدار کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ شرجیل میمن نے کہا بھارتی حکومت نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر کے بزدلی کی نئی مثال قائم کی ہے۔ میئر کراچی اور بلاول بھٹو کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب نے بھی سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا مودی سرکار کی بے چینی اس بات کا ثبوت ہے چیئرمین بلاول کی آواز دہلی کے ایوانوں تک گونجتی ہے۔ پاکستان کے اقتصادی استحکام کو سبوتاژ کرنے کی بھارتی سازش ایک بار پھر بے نقاب، آئی ایم ایف نے پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی۔ بھارت کا پاکستان کا قرض روکنے کا مطالبہ مسترد، عالمی سطح پر ناکامی کے بعد بھارت نے اپنا آئی ایم ایف ڈائریکٹر فارغ کر دیا۔ بھارتی کابینہ کی اپوائنٹمنٹس کمیٹی نے کرشن مورتی کی برطرفی کی منظوری دے دی۔ بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ بند، پاکستانی پرچم بردار بحری جہاز بھی بھارتی بندرگاہوں پر لنگر انداز نہیں ہوں گے۔ وزارت بحری امور نے فیصلے کا باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ فوری طور پر بند کر دیا گیا۔ پہلگام واقعہ فوج فلیگ اور بھارتی ڈرامہ ہے، اگر جنگ ہوئی تو ہم بھارتی فوج کو پنجاب سے نہیں گزرنے دیں گے، پاکستان پر آنچ بھی آئی تو انڈیا کو چھوڑیں گے نہیں، سکھ برادری کا دو ٹوک اعلان۔ سکھ برادری نے بھارت کے جھوٹے بیانے کو جڑ سے اکھاڑ دیا، کہا بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پنجاب کی سرزمین دشمن کے لیے نہیں پاک فوج کے لیے، لنگر پانی اور دعائیں حاضر ہیں۔ بھارت کے پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات پر اوورسیز پاکستانی سیخ پا، لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے پاکستانیوں کا احتجاج، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا عزم۔ نون لیگ برطانیہ کے صدر احسن ڈار نے کہا دہشت گردی کے ہر واقعے کے بعد الزام پاکستان پر لگانا بھارت کی پرانی عادت ہے، عالمی طاقتیں بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگانے پر بھارت سے جواب طلب کریں۔ سینیٹر شبلی فراز کا وزیر اعظم اور عسکری قیادت سے اے پی سی بلانے کا مطالبہ، میڈیا سے گفتگو میں کہا تمام جماعتوں کی کانفرنس میں پارٹی سربراہوں کو معاملے پر بریف کیا جائے، اتنے بڑے ایشو کو اتنے جونیئر لیول پہ لانا اہمیت کم کرتا ہے، معاملہ اطاعت آرڈر کے لیول کی بات نہیں، اگر یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے تو پھر سب اعلیٰ سطح پر کرنا ہوگا۔
بھارت کا جھوٹ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا. کشمیر میں 75 سال سے عوام کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. بھارت میں تمام اقلیتوں کے ساتھ ظلم جاری ہے. وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں کشمیر پر سودے بازی کی گئی تھی، اب ہم یہ مقدمہ لڑیں گے. پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے. پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، آبی جارحیت برداشت نہیں کریں گے. پاک بھارت جنگ نہیں ہوگی اور نہ ہی بھارت ہمارا پانی روک سکے گا. پہلگام فاسٹ ٹریک آپریشن کے متعلق عالمی برادری نے پاکستان کے بیانیے کی حمایت کی ہے. وفاقی وزیر رانا تنویر کی میڈیا سے گفتگو. بولے پہلگام واقعے میں پاکستان ملوث ہونے کے ثبوت مودی حکومت عالمی برادری کو پیش نہیں کر سکی. ہماری کامیاب خارجہ پالیسی نے مودی سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں مودی نے یہ ڈرامہ بہار الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے رچایا. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک بار جنگ شروع ہو جائے تو اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. امریکی رکن کانگریس لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ کیتھ سیلز کہتے ہیں دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ڈیموکریٹک رکن کانگریس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جیک برگمین نے کہا امریکہ کو ہم خیال آزاد ممالک کے ساتھ مل کر کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ناکامیوں سے بچا جائے. ترک بحریہ کا جہاز قیس اگالی دورے پر کراچی بندرگاہ پہنچ گیا. ایس پی آر کے مطابق پاکستان آمد پر ترکیہ اور پاک بحریہ کے حکام نے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا. ترجمان پاک فوج کے مطابق کراچی میں قیام کے دوران ترک بحریہ کے اہلکاروں کے ساتھ پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کرے گا. اس دورے کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان باہمی افہام و تفہیم، ہم آہنگی اور بحری تعاون کو فروغ دینا ہے. کینال منصوبہ ملتوی ہونے کے بعد صوبوں میں پانی کی تقسیم کا معاملہ. چیئرمین ارسا کی زیر صدارت ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس کل طلب. چاروں صوبوں کے ارسا ارکان سمیت متعلقہ حکام شرکت کریں گے. اجلاس میں خریف سیزن کے لیے پانی کی دستیابی کا ورکنگ پیپر پیش کیا جائے گا. چاروں صوبوں میں پانی کی کوٹے کے مطابق تقسیم کی منظوری دی جائے گی. راولپنڈی میں ایک مرتبہ پھر واٹر ایمرجنسی نافذ. خانپور ڈیم میں پانی کا ذخیرہ صرف 1 ماہ کا رہ گیا. کم بارشوں کی وجہ سے جڑواں شہروں میں پانی کی طلب اور اثر شدید متاثر. ایم ڈی واسا محمد سلیم اشرف کہتے ہیں مزید بارشیں نہ ہوئی تو جڑواں شہروں میں پانی کا مسئلہ سنگین ہو سکتا ہے. شہریوں سے پانی کی بچت اور واسا کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل. کشمیر ہماری شہرگ ہے اور پانی زندگی ہے. کسان کا رشتہ اپنی زمین سے جڑا ہے. بھارت پاکستان دشمنی میں اندھا ہو چکا. کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکھر کی پریس کانفرنس. کہا سنتاس معاہدے کی معطلی مودی کی بوکھلاہٹ کا کھلا ثبوت ہے. مودی کی مکاریاں دنیا کے سامنے آشکار ہو چکی ہیں. بھارت میں جو بھی مودی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. تنخواہوں میں ہوش ربا اضافہ. وفاقی وزراء و وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں 140% اضافہ. صدر زرداری نے تنخواہوں میں اضافے کا آرڈیننس جاری کر دیا. وفاقی وزراء کی تنخواہ 2,18,000 سے بڑھا کر 5,19,000 کر دی گئی. اطلاق 1 جنوری 2025 سے ہوگا. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. پی ٹی آئی کے رہنما کنول شوزب کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف توہین عدالت کی سماعت 6 مئی کو ہوگی. گزشتہ برس 12 جولائی 2024 کو 13 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا تھا. اب تک پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی گئیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا شیخو پورہ میں ٹریکٹر بنانے والی کمپنی کا دورہ. موجودہ حکومت برقی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. دورے کے موقع پر گورنر سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ غریب اور محنت کش طبقے کے ساتھ کھڑی رہی ہے. کہا پاک فوج کی بدولت امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے. سرحدوں پر پہرا دینے والے فوجی جوان اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے.
पंजाब में मुख्तसर मुद्दत में 11 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों को इनरोलमेंट का रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। स्कूल एजुकेशन के मौजूदा और मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर तालीम को पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत 11 लाख बच्चों की इनरोलमेंट पर शाबाश। सरकारी स्कूलों के 5 लाख बच्चों की इंग्लिश ट्रेनर से स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग का हदफ भी मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, बच्चों की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। शरह सूद में कमी या इस्तेहकाम। स्टेट बैंक कल नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में कमी का इम्कान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास कल गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सदारत में होगा। इजलास में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में शरह सूद का फैसला किया जाएगा। इसराइली दिफाई निजाम नाकाम। यमन के हौसियों का बैलिस्टिक मिसाइल एयरपोर्ट पर जा गिरा। हमले के नतीजे में एयरपोर्ट के करीबी इलाके में सड़क और एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। 8 अफराद जख्मी हुए। हमले के बाद एयरपोर्ट पर फजाई आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। परवाजों के शेड्यूल में शदीद खलल। मिसाइल को रोकने के लिए मुतादिद कोशिशें की लेकिन तबाह करने में नाकाम रहे। इसराइली फौज की तस्दीक, हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा और जिम्मेदारों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइली वजीर आजम का सख्त बयान। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स अहम मार्के में आमने सामने। कराची की दावत पर लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। मोहम्मद नईम की धुआंधार बल्लेबाजी ने सेंचुरी जोड़ दी। लाहौर कलंदर्स की टीम में एक तब्दीली, फास्ट बॉलर टॉम किरण की जगह स्पिनर रिशाद हुसैन स्क्वाड का हिस्सा। कराची किंग्स ने टीम में 2 तब्दीलियां की। फवाद अली की जगह हसन अली और उमैर यूसुफ की जगह 7 को स्क्वाड में शामिल किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की साबिक चैंपियन पेशावर ज़ल्मी के बॉलिंग कोच ने ओपनर साइम अयूब की नाकामियों पर लबकुशाई कर दी। मुश्ताक अहमद ने कहा, साइम अयूब को इंजरी के बाद बराह रास्त पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाना बड़ी गलती थी। जब आप इंजरी से वापस आते हैं तो सिर्फ नेट सेशन ही काफ़ी नहीं होते, फॉर्म और रिदम को चेक करने के लिए मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बॉलिंग कोच ने मजीद कहा, टूर्नामेंट से कबल साइम अयूब को कुछ क्लब मैचेस खेलने चाहिए थे या हम उनके लिए प्रैक्टिस का एहतमाम करते ताकि वो अपना खोया हुआ रिदम हासिल कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। वक्फे से बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सरगोदा, चिन्योर, साहिवाल में बादलों की घन गरज के साथ शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आसमानी बिजली गिरने की इतलात। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में कल गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। और भारतीय हुकूमत की जानिब से हानिया आमिर के इंस्टाग्राम को ब्लॉक किए जाने के बाद भारतीय मद्दाहों ने VPN लगाकर अदाकारा की पोस्टों पर कमेंट्स करना शुरू कर दिए। हानिया आमिर ने हाल ही में अपनी तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में सवाल किया, याद नहीं सताती? भारतीय मद्दाहों ने अदाकारा की पोस्ट पर दिलचस्प कमेंट्स किए। लिखा, उन्हें हानिया आमिर की बहुत याद आती है और बार बार आती है। अदाकारा ने भी उन्हें जवाबात दिए। अदाकारा की जानिब से दिए गए जवाबात के स्क्रीन शॉट्स वायरल हो गए।